تک پاکستان میں جو صورتحال ہے، کنفرم کیسز جو ہیں وہ تقریباً 4,000 سے اوپر جا چکے ہیں. یہ dawn.com کی ویب سائٹ پر یہ آپ کو یہ انفارمیشن اپڈیٹڈ انفارمیشن ملے گی. 55 لوگ جو ہیں 55 لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. تقریباً 430 لوگ جو ہیں وہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اور پنجاب میں نوٹ کیجئے گا، کل بھی ہم نے ناظرین بات کی تھی، پنجاب میں بڑی تیزی سے جو انفیکشنز کا پھیلاؤ ہے وہ ہو رہا ہے. 2000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ہے اس وقت. یہ آپ نے پچھلے چند دنوں سے ناظرین اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اخباریں پڑھ رہے ہیں، ویب سائٹس پڑھ رہے ہیں، اگر آپ انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا پلازما تھراپی. اور جگہ جگہ یہ بات ہو رہی ہے، خصوصاً پاکستان میں کئی جگہ میڈیا پہ بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ پلازما تھراپی جو ہے یہ ایک کوئی بڑی گراؤنڈ بریکنگ چیز ہے، اور اس سے شاید لوگ امید بھی جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. امید رکھنا اچھا ہے لیکن فیکٹس ہونے چاہیے. اور اسی حوالے سے dawn.com میں ایک بہت ہی اچھی سٹوری جو ہے وہ کل 1-2 دن پہلے جو ہے وہ پبلش کی ہے، اس کا نام اور وہ آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ آ رہی ہے. از اٹ سیف پلازما تھراپی کے حوالے سے جو یہ سٹوری ہے کہ ڈز پلازما تھراپی ٹریٹ کووڈ، از اٹ سیف، ہیئرز آل یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دی اپروچ. اصل بات کیا ہے، یہ صالحہ شیخانی صاحبہ نے، نتاشا انور صاحبہ نے اور مریم حسن صاحبہ نے یہ سٹوری لکھی ہے. یہ پلازما تھراپی کیا ہے؟ جو کچھ اہم معلومات ایسے ہیں. کورونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے جسم میں امیون سسٹم کو متاثروں کو زیادہ متاثر کرتا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں ان میں بھی اب یہ جو ہے وہ بھی انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جو ضعیف لوگ ہیں ان کو ہٹ نہیں کرتا. پلازما تھراپی ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے، امپورٹنٹ ناظرین. اس تھراپی کا طریقہ یہ ہے، یہ سٹوری کی میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس تھراپی کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مریض کورونا سے صحتیاب ہوتا ہے اس میں سے خون لیا جاتا ہے اور پھر اس خون سے ایک طریقہ کار کے ذریعے پلازما حاصل کیا جاتا ہے جو کسی بھی دوسرے مریض کو وائرس کے علاج کے طور پر لگایا جاتا ہے. پلازما در حقیقت وہ اینٹی باڈیز اور پروٹینز کا نام ہے جو صحت یاب ہونے والے مریض کے خون سے لیا جاتا ہے. کورونا وائرس کے معاملے میں یہ پلازما ایسے مریض سے لیا جا سکتا ہے جو پہلے کورونا سے متاثر ہوا ہو اور اس کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہو. پلازما کے حوالے سے چائنا کا تجربہ یہ امپورٹنٹ ہے ناظرین. چائنا سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ اس تھراپی کے نتیجہ 100% درست نکلے. طبی ماہرین اور ریسرچرز نے اس تھراپی کے اندر بہت سی محدود چیزوں کی نشاندہی کی ہے. وہ یہ کہ متاثرہ مریض کورونا کے ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور بھی کچھ ٹریٹمنٹ دیے جا رہے تھے. اسی لیے یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ کون سا طریقہ علاج نے صحت یابی میں مدد کی ہے. ہو سکتا ہے مستقبل میں پلازما تھراپی کا حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے، مگر تاحال اس طریقہ علاج کو 100% درست نہیں کہا جا سکتا. یہ امپورٹنٹ ہے ناظرین. آج کل پلازما تھراپی کو یا تو ایک تجربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا ایمرجنسی علاج کے طور پر. پاکستان میں پلازما تھراپی کے استعمال کی ٹیکنالوجی صرف چند جگہوں پر موجود ہے، لیکن پورے پاکستان میں اس کا استعمال بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ کورونا سے صحتیاب ہونے والا ہر مریض یہ پلازما عطیہ کر سکتا ہے. یہ محض ایک مفروضہ ہے. اور پھر میں چند ایک چیزیں کراس کر کے آگے چلوں گا. ڈاکٹرز اور ریسرچرز کو مناسب پروٹوکول پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ ریسرچ کے ضابطے ہیں کیونکہ وہ اس تجرباتی تھراپی کو پاکستان کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس معاملے میں ڈریپ جو کہ ریگولیٹری ایجنسی ہے جیسی ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری لازمی ہے، اور جب بھی یہ طریقہ کار اپنایا جائے تو مریض اور اس کے اہل خانہ اس کے فوائد اور خطرات سے بھی مکمل طور پر ان کو آگاہ کیا جائے. میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین، اسی لیے ہم آج یہ سیگمنٹ بھی کر رہے ہیں. غلط اور آدھی معلومات کی بنیاد پر کسی بھی طریقہ علاج کی تشہیر معاملات کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے. اسی لیے ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے، اور جب بھی کسی علاج پر تحقیق کی جاتی ہے اس میں ایک لمبا عمل درکار ہوتا ہے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والے نتائج کو بھی ایک طریقہ کار کے ذریعے پرکھا جاتا ہے. اگر میڈیا نتائج کو ٹکڑے، آج کا اسی سٹوری پہ میں نے 2 ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے جو ذرا کلیئر کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے جو پلازما تھراپی کا ہے یہ کہاں تک اس کے بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں. تو میں تعارف کراتا ہوں اپنے مہمانوں کا. میرے پہلی مہمان ہے جناب صالحہ شیخانی صاحبہ. یہ ون آف دی آتھرز ہیں جنہوں نے یہ سٹوری لکھی ہے. یہ سینئر لیکچرر ہیں سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر میں.
یہ وہ واحد سینٹر ہے پاکستان میں بایو ایتھکس میں, اور یہ WHO سے کولیبریٹ بھی کرتا ہے یہ سینٹر. صالحہ شیخانی صاحبہ جو ہیں سوشل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور ماسٹرز ہے ان کا ہیلتھ پالیسی میں اور مینجمنٹ, اور ایک اور ماسٹرز ہے ان کا بایو ایتھکس میں. اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عامر جعفری صاحب, پروفیسر ہیں سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن, بڑی مشہور جگہ ہے, جنرل سرجن ہے اور تقریباً 15 سال سے بایو ایتھکس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. ناظرین دونوں ہی ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں اس فیلڈ میں وہ آج ہمیں جوائن کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صالح صاحب اگر بات میں آپ سے شروع کروں, آپ نے بھی یہ سٹوری لکھی ہے. یہ سٹوری میں جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک عام امپریشن جا رہا تھا جیسے ایک دم کوئی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, کوئی علاج نکل آیا ہے. لیکن جب بھی کوئی علاج کسی بھی چیز کا آتا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی دوائی آتی ہے یا کوئی ویکسین آتی ہے, تو اس کے باقاعدہ ایک ویریفیکیشن کے سٹیجز ہوتے ہیں جس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ذرا ہمارے ویورز کے لیے بتائیے کہ وہ ریگولر سٹیجز کیا ہوتے ہیں جن سے گزرے بغیر کوئی بھی علاج جو ہے مکمل طور پر, حتمی طور پر اس پہ یقین کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. جی تھینک یو فہد, یہ بہت اہم سوال آپ نے ریز کیا ہے. اس میں یہ ہمیں بات کو کیا جا رہا ہے, تو ابھی ہم اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتے. اب ٹریٹمنٹ کے پہنچنے تک کیا مراحل ہوتے ہیں, ایک ورڈ کو کہا جاتا ہے کلینکل ٹرائل. ٹھیک ہے, اب جو کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں ان کے جنرلی 4 فیزز ہوتے ہیں, یعنی 4 سٹیجز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. یہ 4 سٹیجز آپ کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے گی یا نہیں کرے گی, وہ زیادہ پاپولیشن میں زیادہ لوگوں میں کام کرے گی, اس کا کیا سائیڈ افیکٹس ہیں, اس کے کیا کمپلیکیشنز ہیں, اور وہ کس حد تک افیکٹو ہے, یعنی کس حد تک وہ فائدہ پہنچائے گی. تو سب سے پہلے تو آپ کی کوئی بھی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو پری کلینکل سٹیج, آپ کو وہ سٹیج کہا جاتا ہے پری کلینکل, وہ اینیملز میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا فیز 1 میں وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیز 1 جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل چند جو والنٹیئرز ہوتے ہیں, چند لوگوں میں جو ہیلدی والنٹیئرز ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, ان کے اوپر وہ دوائی یا ویکسین ایٹسیٹرا کوئی بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد وہ فیز 2 میں جاتا ہے. فیز 2 میں وہ لوگ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایفیکیسی ہے, یعنی وہ کتنا فائدے مند ہوگی, اور وہ سلیکٹڈ گروپ آف پیشنٹس, یعنی اسمال نمبر آف پیشنٹس ہیں جو ایکچولی اس بیماری سے متاثر ہیں, اس پہ کیا جاتا ہے. پھر جو فیز 3 ہوتا ہے اس میں آپ ایکچولی بہت زیادہ لوگوں میں ٹیسٹ کرتے ہیں, یعنی آرام سے آپ پھر آپ کا جنرلی 2000 سے زیادہ لوگوں میں جو ٹیسٹنگ آپ کر سکتے ہیں, یعنی وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا افیکٹو ہے, اس کی کیا سیفٹی ہے, اور جنرل پاپولیشن میں زیادہ لوگوں میں اس کے کیا فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ فیز 4 میں جاتا ہے, جو پری مارکیٹنگ ہیں, جو تمام تر جو ویکسینز ہیں, تمام تر جو علاج ہے وہ ان 4 سے گزرنا ہے. تو ڈاکٹر عامر جعفری, یہ جو اس وقت جو پلازما تھراپی کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں اس کا بڑا ذکر شروع ہو گیا ہے, یہ کس سٹیج پر ہے اس وقت, اور پاکستان میں اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی فیض صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ اس. میرے خیال میں یہ ایک بہت ضروری امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو آپ نے کیا ہے, اور یہ بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے گراؤنڈ نیوز نے. یہ تھراپی جیسے آپ نے بہت اچھی طرح سمرائز کیا, ایکسپیریمنٹل تھراپی ہے, یعنی ان کو معلوم نہیں کہ یہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی, اور یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس کے اندر ہم ان کو ہزاروں لوگوں میں اس کو ٹیسٹ کر سکیں. یہ فیز 1, 2, 3 اور 4 کر کے ہم لوگ اس ایمرجنسی کے اندر نہیں کر سکتے. اس کو ایک یہ ہے چند ان لوگوں کے اوپر جن میں ڈیسپریٹ سچویشن ہوتی ہے اور کوئی دوائی اس پہ کام ہمیں پتا ہے کوئی اور, ہم کو معلوم نہیں کوئی اور دوائی ہے, ان ڈیسپریٹ لوگوں کے اندر مانیٹرڈ ایمرجنسی یوز انٹرونشن ہوتی ہے یہ, جس سے ہم لوگ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں کچھ لوگوں میں. آپ نے ایسا ذکر کیا, چائنا کے اندر بھی کچھ یہ اس کے تجربات ہوئے, بہت کم ڈیٹا ہے اس کے اوپر سے, چند افراد پہ یہ تجربہ ہوا, اس لیے کوئی حتمی نتیجہ اس میں سے آ نہیں سکتا کہ ہاں یہ کام کرتی ہے یا نہیں, یہ کام نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے یہی تھراپی یعنی پلازما کی تھراپی جو ہے مختلف اور انفیکشنز میں بھی کی جا چکی ہے ٹیسٹ. آپ کو سارس کا انفیکشن یاد ہوگا, اس سے پہلے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایبولا کا یاد ہوگا جو کہ بہت ہی جان لیوا ویسٹ افریقن انفیکشن تھا. اس کے اندر بھی یہ ایز این ایمرجنسی لاسٹ ریزورٹ کمپیشنیٹ یوز کے طور پہ یہ تھراپی ٹرائی کی گئی تھی, جس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں سامنے آئے تھے اس انفیکشن کے لیے.
مگر چونکہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے، اس لیے ایز اے لاسٹ ریزورٹ، ایز اے ایکسپیریمنٹ، ایک ریسرچ کے حوالے سے ان لوگوں کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے. ہماری نیشنل بایوٹکس کمیٹی نے اس کو ریویو کیا ہے اور چند مخصوص صورتحال کے اندر لوگوں کے اندر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو اگر مخصوص لوگوں کے اندر اجازت دی گئی ہے تو صالحہ صاحبہ پھر اگر جو اس وقت پاکستانی یہ ہمارا یہ جو کنورسیشن ہے یہ سن رہے ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ یعنی ہر پاکستانی جو یہ سوچ رہا ہے خدا نخواستہ اگر کسی کو کرونا وائرس وہ کسی کو جانتا ہے، اس کے فیملی ممبر میں اگر یہ وائرس آیا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس طرح کے لوگ تو جو پلازما تھراپی ہے جیسے آپ نے بھی بیان کیا اور ہمارے آرٹیکل میں بھی بیان ہوا ہے، وہ سیریس پیشنٹس میں استعمال ہوگی، بہت ہی کریٹیکلی ال جو پیشنٹس ہوں گے ان میں استعمال ہوگی. بہت سارے جو لوگ متاثر ہوں گے کرونا وائرس سے وہ اس نہج تک پہنچیں گے ہی نہیں. تو آپ کی جو سپورٹیو تھراپی ہے یا آپ سے مینج کر رہے ہیں جو سمٹمز، وہ زیادہ تر لوگ تو اسی سے مینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ یہ پلازما تھراپی جو ہے وہ کچھ ڈیزگنیٹڈ سینٹرز یعنی کچھ جگہوں پہ ہی صرف ہو سکے گی اور ایز ریسرچ ہو سکے گی. اور یہاں پبلک کو تو ہم ابھی جیسے بتا رہے ہیں میڈیا کے تھرو، لیکن یہاں جو سائنٹسٹ ہیں اور جو فزیشینز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ ریکروٹ کریں اس طرح کی تحقیق میں تو وہ بتائیں اور ان کی ہوپس کو ان چیک رکھیں کہ دیکھیں یہ کام کر سکتی ہے شاید. لیکن فائنلی مجھے بتائیے ڈاکٹر عامر کہ جو یہاں پہ جہاں یہ ہو رہا ہے، جو ڈیزگنیٹڈ جگہیں جس طرح کے صالحہ صاحبہ بات کری تھی، وہاں پہ باقاعدہ طور پر وہ چیک ہو گیا ہے، ویریفائی ہو گیا ہے، اور اگر کوئی آپٹ کرتا ہے کہ اس نے وہاں پہ جانا ہے تو یعنی کہ وہ تمام تر جو پریکاشنز ہیں وہ لے لیے گئے ہیں اور اس کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ مکمل طور پر لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پر ویریفائی ہو چکے ہیں یہ جہاں یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. سو یہ پروٹوکول جو ہے ابھی اپروو ہوا ہے فار ایز اے ریسرچ پروجیکٹ، ایک ٹیم کر رہی ہے، اس کے لیے اپروو ہوا ہے اور انہوں نے اپنی ڈیزگنیٹڈ جگہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں وہ یہ شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈراپ پہ بھی اپروول دینا ہے اور صوبائی حکومتوں نے بھی ان کو اپروول دینا ہوگا، مختلف لوگوں کے اپروولس کے بعد اور جگہوں کے ڈیزگنیشن. میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک اسٹڈی جو ہے جو کہ سائنٹیفکلی جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ اپروو ہو گئی ہے. اس کے علاوہ میں نے جو نیوز رپورٹس پڑھی ہیں اس اسٹڈی کے اپروول سے پہلے اخبارات کے اندر ہی، ڈان کے اندر بھی، کہ کئی جگہوں کے اوپر 2 جگہیں ایٹ لیسٹ مجھ کو اخبار کے اندر معلوم ہوئی ہے کہ جہاں کہ وہ شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپروو ہوتا کسی اور ٹیم سے. تو مجھے مطلب یہاں تو ہمارے یہاں ریگولیشن بہت مشکل سے اپلائی ہوتی ہے. جو ایک ٹیم جس نے ریگولیشن کے لیے اپلائی کیا، جس نے یہ پروسیس کے تھرو گزری ہے، وہ تو اس کے بارے میں ہم سے کہا جا سکتا ہے وہ سائنٹیفکلی ایک طریقے سے کر رہے ہیں، خاص قسم کے مریضوں میں کر رہے ہیں، انفارم کنسنٹ لیں گے، یہ سب کچھ ان کے پروٹوکول میں ہے. however اس کے علاوہ میں نے جو لے پریس کے اندر جو پڑھا ہے وہ ایک اور جگہوں کے اوپر بھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایکسپیریمنٹیشن شروع کر دی. ٹھیک ہے ڈاکٹر عامر جعفری اور صالحہ شیخانی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ناظرین، پلازما تھراپی کے حوالے سے ہر جگہ بات ہو رہی ہے. تو اگر یعنی جب بھی کبھی آپ کو خدا نخواستہ اگر کبھی یہ سوچنا پڑ جائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ تمام تر سٹیجز سے نہیں گزری، ایک ایکسپیریمنٹل طور پر یہ استعمال ہو رہی ہے. بس یہ ذہن میں تمام لوگوں کی ہونا چاہیے. 2 جو پری ایمنٹ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں اس حوالے سے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اس کا سٹیٹس کیا ہے.